اپنے اسلام پر ناز کرو۔ اسلام کوئی شرمندہ ہونے کی چیز نہیں ہے، اسلام کوئی منہ چھپانے کی چیز نہیں، اسلام فخر کرنے کی چیز ہے میرے بھائی۔ اللہ کے کروڑوں بندوں میں اگر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور شاید دنیا میں ہمیں اس کا احساس نہ ہو۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا اور توحید والوں کو اور ایمان والوں کو جب اللہ جنت میں ڈالے گا، تب شاید ہمیں اس ایمان کی اور اس توحید کی قدر معلوم۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، تو نے ہم کو ہدایت کی دولت سے نوازا، اگر تو نے نہ نوازا ہوتا تو ہم تو ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ یہ ہدایت، یہ ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے میرے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام چاہ کر کے بھی اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو توحید نہیں دے سکے، ایمان کی دولت نہیں دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو چاہ کر کے بھی ایمان والا نہیں بنا سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو چاہ کر کے بھی ایمان والا نہیں بنا سکے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کلمہ نہیں پڑھوا سکے۔ تو یہ ایمان کی دولت ہمیں بغیر مانگے ملی ہے، ہمیں وراثت میں ملی ہے، باپ دادا سے ملی ہے۔ اس ایمان کی قدر کرو میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ہمارا پہلا کرتویہ ہے، پہلا فرض ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، فتنوں کا دور ہے یہ، ایمان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے اس دور میں۔ چند ٹکوں کے بدلے میں اور دنیا کے تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں آج ایمان بک رہا ہے، اور یہی وہ دور ہے جس دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیکی کرنے میں جلدی کرو، اس قدر فتنے پیدا ہوں گے کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ شام کو ایک انسان مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کر لے۔ ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں ہے، ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان لڑکی سوشل میڈیا چلا رہی ہے، فیس بک چلا رہی ہے، انسٹاگرام چلا رہی ہے، اسنیپ چیٹ چلا رہی ہے، غیر مسلم لڑکے کے ساتھ دوستی ہوئی، پیار اور محبت کا بھوت سوار ہوا، لڑکے نے ورغلایا، بہکایا، لڑکی نے گھر کا ماں باپ کا گھر چھوڑا، لڑکے کے ساتھ بھاگ کر کے کورٹ میرج کر لیا، اور پھر اتنا ہی نہیں اس کے مذہب میں جا کر کے داخل بھی، اسلام کو چھوڑ دیا، اور فخر سے میڈیا کے سامنے آ کے کہا کہ میں اسلام کو تیاگ کرتی ہوں، اسلام کو چھوڑ۔ ارے تیرے اسلام کو چھوڑنے سے کیا اسلام کمزور ہو جائے گا؟ اگر ساری دنیا کے مسلمان بھی اللہ نہ کرے اگر مرتد ہو جائیں تو کیا اللہ کی توحید پر کوئی فرق پڑ جائے گا؟ اللہ کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ نہیں میرے بھائی، نہ تو ہمارے ایمان لانے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہمارے ایمان کو چھوڑ دینے سے اللہ کا کوئی نقصان ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے آدم کی اولاد، اے لوگو، اے پہلے کے پیدا ہونے والے لوگوں، اے بعد کے لوگوں، اے انسانوں، اے جنات، اگر سب کے سب مل کر کے کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سب کے سب متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، نیک ہو جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں۔ اور اے انسانوں، اے جنات، اے دنیا بھر کے لوگوں، اگر تم سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جاؤ، گنہگار ہو جاؤ، فاسق ہو جاؤ، فاجر ہو جاؤ، ما نقص من ملکی شیئا، میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کل بھی رب العالمین تھا، آج بھی رب العالمین ہے، اور کل بھی رب العالمین رہے گا۔ اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں، مگر ہمارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔
ہماری قوم کے لڑکے اور لڑکیاں آج مرتد ہو رہے ہیں. یہ فتنوں کا دور ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کا کرتویہ یہ ہے، آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے، اپنے ایمان کی قدر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان پر مرتے دم تک قائم رہو. اللہ کے پیغمبروں کو اس بات کا خطرہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا، مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا. اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بارے میں ڈر ہے، اپنی اولاد کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے بت پرستی نہ ہو جائے، مجھ سے شرک نہ ہو جائے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر ہونی چاہیے. ابھی مظفر پور میں پروگرام تھا میرا، بقرعید کے چوتھے دن شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب بھی وہاں تھے. پورا اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، پوری بستی اہل حدیثوں کی بستی ہے، اور وہاں محرم منایا جاتا ہے. محرم منایا جا رہا ہے، تعزیہ نکل رہا ہے، اور ہتھیار لے کر کے، تلوار لے کر کے، اور جو ہے بھالا لے کر کے نوجوان لڑکے کرتب دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے صاحب یہ تو باپ دادا سے ہوتا چلا رہا ہے. یہ حالات ہیں. یہ حالات کیوں ہوئے؟ کیونکہ ایک نسل جب دنیا سے چلی گئی، دوسری نسل کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. ایک نسل توحید پر تھی، ایک نسل صحیح عقیدے پر تھی، دوسری نسل کے اندر خرابی آ گئی. آج اہل حدیثوں کے گھروں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے. آج کتنے اہل حدیثوں کے گھروں میں آپ جا کے دیکھ لیں. بنگال بہت قریب ہے، کلیا چک میں میرا پروگرام تھا. مکان کی ٹائلز میں نے دیکھا کہ صاحب اجمیر کی درگاہ کا اور بغداد کی درگاہ کا فوٹو لگائے. میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا مولوی صاحب ٹائلز بڑا اچھا لگ رہا تھا میں نے لگوا دیا. پتہ کرنے کی کوشش نہیں کہ یہ کس کا سمبل ہے. بھئی ہم ایک مسلمان ہیں، ہم موحد ہیں، ہم توحید والے ہیں. یہ بغداد اور اجمیر کی درگاہوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے. ہمارا تعلق خانہ کعبہ سے ہے. ہم بغداد اور اجمیر کی درگاہوں پہ کی چوکھٹ پہ سر جھکانے والے لوگ نہیں ہیں. میرے بھائی اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی بچیوں کو. اور اسی لیے یہ جو مکتب کھل رہا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں لکھن پور کے لوگوں کو، اور میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں مکتب ہونا چاہیے. مجھے اعتراض نہیں، آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھائیے، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھائیے، لڑکیوں کو کالج میں پڑھائیے، میں منع نہیں کرتا. مگر آپ کے بچے اور بچیوں کے لیے مسجد کے اندر 2 گھنٹے کا، صرف 2 گھنٹے کا ایک ایسا مکتب کا انتظام ہو جہاں 2 گھنٹے میں آپ کا بچہ اور بچی قرآن بھی پڑھ لے، نماز کی دعائیں بھی سیکھ لے، نماز کا طریقہ بھی سیکھ لے، اور دین کی بیسک نالج، دین کا ضروری علم آپ کا بچہ سیکھ لے. اب جب آپ کے بچے کے پاس دین کی بیسک نالج ہے، وہ کل IAS آفیسر بن جائے، وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، وہ ٹیچر بن جائے، وہ دنیا میں کچھ بھی بن جائے، وہ انشاءاللہ بہکے گا نہیں، وہ انشاءاللہ بگڑے گا نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد مضبوط ہوگی. عمارت آپ 5 منزل کی کھڑی کر دیں، اگر عمارت کی بنیاد کمزور ہے ایک نہ ایک دن گر جائے گی. اور عمارت اگر مضبوط ہے تو انشاءاللہ وہ قائم رہے گی، وہ ٹکی رہے گی. اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کرو میرے بھائی. اور یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے UP، بہار، جھارکھنڈ، بنگال کا حال بہت برا ہے. ہم اپنے یہاں یہ تو چاہتے ہیں صاحب تعلیم اچھی ہو جائے، مسجد کے امام صاحب شیخ سدیس کے انداز میں قرآن کی تلاوت کریں، مؤذن صاحب حضرت بلال کی یاد دلا دیں، تو یہی چاہتے ہیں نا. لیکن تنخواہ کتنی دیتے ہیں صاحب؟ جتنے کا ہم لوگ مہینے کا چائے پان کر لیتے ہیں اتنی تنخواہ عام طور سے مسجدوں کے امام کی ہوتی ہے. بنگال میں ممتا بنرجی وہاں کے اماموں کو شاید 3,000 یا 4,000 روپے مہینہ دیتی ہیں. وہ بھی کچھ لوگوں کو کھٹکتا ہے کہ ارے سرکار پیسہ دے رہی ہے 3,000 4,000 روپیہ. 3-4 ہزار کے تو تم پان کھا جاتے ہو، اتنے کی تو تم بیڑی پی جاتے ہو، اور ائمہ کو تم نے تنخواہیں دے کے رکھی ہیں 4-5 ہزار روپیے. اور اس کے بعد امام صاحب اگر کسی دن بیچارے فجر کی نماز میں نہ اٹھ پائیں تو سارے محلے میں چرچا کا وشے بن جاتا ہے، آج امام صاحب کی نیند نہیں کھلی. امام صاحب کسی نماز کے ٹائم چلے جائیں تو مسجد میں ہڑکم مچ جاتا ہے، صاحب امام صاحب نہیں ہے. دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی مسجد کے امام کی. 5 ٹائم اسے رہنا ہے، سب سے پہلے رہنا ہے، سب سے آخر میں جانا ہے. اور تنخواہ کتنی ہے؟ 5,000 6,000. اور یہ صرف جھارکھنڈ اور بنگال کا نہیں، ہمارے UP کا بھی یہی حال ہے.
اس لیے جھارکھنڈ کے، بنگال کے، بہار کے علماء ساؤتھ میں جا رہے ہیں، آندھرا پردیش، کرناٹک، ممبئی، گوا جا رہے ہیں، لیکن وہاں تنخواہیں اچھی ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ائمہ کی قدر کرو۔ دنیا کا دستور ہے، جس چیز سے ہمیں بینیفٹ چاہیے ہم اس پر انویسٹ کرتے ہیں، ہمیں فائدہ چاہیے تو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم سائنس کے ٹیچر سے اپنے بچے کو ٹیوشن دلواتے ہیں، بہترین مہینہ دیتے ہیں۔ ہمارے بچے کو میڈیکل کی تیاری کرنا ہے، نیٹ کا ایگزام پاس کرنا ہے، بچوں کو لوگ کوٹا بھیجتے ہیں، لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ سالانہ فیس دیتے ہیں صرف نیٹ کی تیاری کرنے کی، میڈیکل کی تیاری کرنے کی، تاکہ ہمارا بچہ میڈیکل کے ایگزام میں اچھا نمبر لے آئے اور گورنمنٹ ہاسپٹل، گورنمنٹ جو ہے کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے۔ ہم دنیا کی تعلیم پر اتنا خرچ کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں ہمارا بچہ جو مکتب میں پڑھ رہا ہے اس کو اعلیٰ تعلیم مل جائے، مگر ہم اس پڑھانے والے مولوی کو ایک اچھی تنخواہ نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ائمہ، کتنی مسجدوں کے ائمہ ایسے ہیں کہ ان کو رہنے کے لیے چھوٹی سی کوٹری دی گئی ہے۔ اسی پاکڑ کے علاقے میں ایک مرتبہ پروگرام کرنے آیا، صبح سویرے قضائے حاجت کی بات آئی تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب لوٹا لے لیجئے، میدان میں چلے۔ میں نے کہا بھیا میدان میں جانے کی میری عادت نہیں ہے، مسجد میں لیٹرین کا انتظام نہیں تھا، امام صاحب بھی بیچارے روز صبح لوٹا لے کے میدان جا رہے ہیں۔ اگلے سال فون آیا، مولوی صاحب اس سال آپ آئیے، ہم لوگوں نے لیٹرین بنوا دیا ہے۔ بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے کہا 2023-24 میں اگر آپ کی مسجد کے امام کے لیے آپ کے پاس رہنے کا ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، اس کے لیے باتھ روم کا انتظام نہیں ہے، تو یقیناً ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ صاحب ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، اور ہماری مسجدوں کے ائمہ وہ اکیلے رہتے ہیں، بیوی سے دور، بچوں سے دور، بچے بیچارے، باپ زندہ ہے بچے یتیم کی زندگی گزار رہے ہیں، شوہر زندہ ہے اور بیوی بیچاری بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو امام بیوی سے 6 مہینہ دور رہتا ہے، اگر اس امام، ظاہر ہے وہ بھی جوان ہے، اس کے بھی جسم کے تقاضے ہیں، اس کے اندر بھی شہوت بھڑکتی ہے، اس کا اگر قدم اللہ نہ کرے بہک جائے، کوئی غلط قدم اٹھا لے تو ساری قوم تھوکنے لگتی ہے کہ صاحب یہ دیکھو مسجد کا امام ہو کر کے اور مولوی ہو کر کے اس نے اتنا گندا کام کر دیا۔ اس گندے کام کا سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، مگر اس نے یہ گندا کام کیوں کیا، حالات اس اسٹیج پر کیوں آئے، کبھی اس پر آپ نے غور کیا ہے؟ مجھے شرم آتی ہے آج اکثر بڑے بڑے مدرسے جو انڈیا لیول کے مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں بھی ٹیچروں کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، لوگ برا مان جائیں گے، جماعت کے بڑے بڑے ادارے، وہاں پڑھانے والا ٹیچر اگر شرط رکھ دے گی صاحب میں فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو مدرسے والے کہتے ہیں نہیں صاحب ہمارے لیے آپ کے رہنے کا کمرہ ہے، فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں ہے۔ 6 مہینہ، سال بھر شوہر سے دور، بیوی سے دور شوہر رہتا ہے، کیا یہ برائی نہیں ہے؟ کیا یہ فتنہ نہیں ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے مکتب کھولا ہے، آپ نے مدرسہ کھولا ہے، آپ نے مسجد بنائی ہے، تو آپ اپنے امام کے لیے، اپنے جو ہے مکتب کے ٹیچر کے لیے اچھی سیلری دیجئے، اور اس کو بہترین سہولتیں جو آپ دے سکتے ہیں دیجئے۔ ابھی ایک نیوز آئی تھی رمضان میں، گجرات میں کسی حافظ صاحب کو تراویح پڑھانے کے بعد 4 ویلر ملی تھی، ان کا فوٹو آیا تھا 4 ویلر کی چابی کے ساتھ۔ بعض لوگوں کو بڑا گراں گزرا کہ صاحب تراویح پڑھانے والے کو 4 ویلر دے دی گئی، ان کو بڑی عجیب بات لگ گئی۔ بیچارہ وہ روزانہ یاد کر کر کے 2 پارہ 3 پارہ تراویح پڑھاتا ہے، پورے مہینے تھکتا ہے، اگر اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کروڑ پتی لوگ ہیں، اگر انہوں نے کار دے دی، کون سا بہت بڑا کمال کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے علماء کے اوپر بھی خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو، اپنے علماء کے لیے اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ ان علماء پر خرچ کرنا بھی آپ کے مال میں، ان علماء کا بھی حق ہے، اگر وہ ضرورت مند ہیں آپ کو ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اپنے ایمان کی ہم حفاظت کریں۔ دوسری ذمہ داری، یہ دور بڑا خراب دور ہے، بڑا نازک دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ انٹرنیٹ پر آج طرح طرح کے بولنے والے اور اسپیکرز موجود ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے ایک عام آدمی کو نہیں پتا۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان انجینئر علی مرزا کے دیوانے، صاحب وہ تو بڑی بہترین باتیں بتاتا ہے، وہ تو حدیث نمبر بیان کرتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو کرتا ہے۔ ان کو معلوم نہیں کہ ان کو کیسا زہر پروسا جا رہا ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں
جو انٹرنیٹ کے ذریعے گمراہ قسم کے لوگوں کو سن رہے ہیں اور ان کے دیوانے بنے بیٹھے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں اختلاف بھی بہت پایا جاتا ہے۔ جب اختلاف کا دور پایا جائے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، اور خطبہ ایسا دیا کہ لوگ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، آج آپ کی تقریر سن کر کے ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ وصیت کر دیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو وصیت کی۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، او لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا۔ اگرچہ تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو تمہارا امیر بنا دیا جائے، تم اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے۔ تو جب اختلاف کا زمانہ آ جائے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو میری سنت کو تھام لینا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تھام لینا۔ نبی کی سنت کو تھام لو، نبی کے طریقے پر چلو۔ میرے نوجوانوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھٹکانے والے بھٹکائیں گے، بہکانے والے بہکائیں گے۔ ابھی ایک بیان آیا علامہ البانی کے بارے میں کہ صاحب علامہ البانی کی تحقیق بہت مضبوط نہیں ہے، علامہ البانی کے صحیح کہہ دینے سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہو جاتی، علامہ البانی کے ضعیف کہہ دینے سے کوئی حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی۔ تمہیں پتہ بھی ہے علامہ البانی کون ہے؟ علامہ البانی وہ عالم ہے کہ اس دور کے بہت بڑے عالم علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آسمان کے نیچے اپنی زندگی میں علامہ البانی سے بڑا حدیث کا عالم نہیں دیکھا۔ علامہ البانی کوئی معمولی عالم نہیں ہے، چند کتابیں پڑھ کے وہ عالم نہیں بن گئے۔ انہوں نے اگر حدیث کو صحیح کہا ہے تو حدیث کی ساری سند کو سامنے رکھ کر کے صحیح کہا ہے۔ اگر انہوں نے حدیث کو ضعیف کہا ہے، حدیث کے ساری سند اور سند کے سارے راویوں کو سامنے رکھ کر کے ضعیف کہا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ علامہ البانی کو ہم معصوم مانتے ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، چوک ان سے بھی ہوئی ہے۔ بہت سارے مسائل میں ہم اہل حدیث علامہ البانی کی بات کو نہیں مانتے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو۔ علامہ البانی کا کہنا تھا کہ اعتکاف دنیا میں صرف 3 مسجد میں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اعتکاف صرف 3 مسجد میں ہو سکتا ہے، ایک خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں، ایک مسجد نبوی میں، اور ایک بیت المقدس میں مسجد اقصی میں۔ صرف 3 مسجدوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ ان کی دلیل کیا تھی؟ دلیل ہے اللہ کے رسول کی حدیث لا اعتکاف الا فی 3 مساجد، کہ اعتکاف نہیں کرنا ہے مگر 3 مسجد، اور حدیث صحیح ہے۔ لیکن ہم اہل حدیث علامہ البانی کی اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو ثواب ان 3 مسجدوں میں اعتکاف کا ملے گا وہ کسی اور مسجد میں نہیں ملے گا۔ تو علامہ البانی کی بات سے ہم نے اختلاف کیا۔ علامہ البانی جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ علامہ البانی کا کہنا تھا کہ اگر مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور اسی طریقے سے فجر کی نماز ہے، تو امام اگر سورہ فاتحہ ظاہر پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو نہیں پڑھنا ہے۔ صرف ظہر کی اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ علامہ البانی کی اس بات سے بھی ہم اختلاف کرتے ہیں، جماعت اہل حدیث کے علماء نے اختلاف کیا ہے، اور ہمارا کہنا یہ ہے، اہل حدیث علماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی، تو چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تو علامہ البانی کی تحقیق سے ہم نے اختلاف کیا ہے میرے بھائیو، ہم ان کو معصوم نہیں مانتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی کچھ بھی کہہ دے ہم برداشت کر لیں گے۔ تو میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے منہج کو پہچانو، اپنے راستے کو پہچانو۔ یہ جو سنت کا راستہ ہے، یہ جو اہل حدیث کا راستہ ہے، یہ جو صحابہ کا راستہ ہے، ہمیں اسی راستے پر قائم رہنا ہے۔ آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے، آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پر جیسے ہی محرم کا مہینہ آنے لگتا ہے، ایسے کلپس بہت زیادہ وائرل ہونے لگتے ہیں جس میں حضرت علی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں بڑا غلو کیا جاتا ہے۔
تو بعض لوگوں کو لگتا ہے صاحب اہل حدیث لوگ حضرت علی کو نہیں مانتے، اہل حدیث لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہم حضرت علی سے واللہ بہت محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر ہم صحابہ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ اور جو صحابہ کو گالی دے، جو صحابہ کو برا بھلا کہے، جو صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے، ہم ایسے انسان کو کبھی معاف نہیں کر سکتے اور ایسے انسان کو مومن نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام کو کافر کہنے والا، صحابہ کرام کو منافق کہنے والا، صحابہ کرام کو بے ایمان کہنے والا خود مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آپ اپنے عقیدے کو پہچانیے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور آگے بڑھیے۔ ایک اور کام ہمیں کرنا ہے، میرا موضوع ہے آج نوجوانوں کی ذمہ داریاں، تو میں دھیرے دھیرے ایک ایک ذمہ داری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کو اپنے دماغ میں فٹ کرتے چلے جائیے۔ تیسری ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ آج کل ہمارے نوجوان یونیک چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ کسی نے کوئی یونیک چیز کہہ دی، کوئی نئی بات کہہ دی، ہمارا نوجوان جلدی سے ادھر چلا جاتا ہے۔ نئی بات کے چکر میں مت پڑو، یہ دین پرانا تھا اور دین کی باتیں بھی پرانی ہیں۔ نئی بات کہہ کر کے آپ کو بھٹکانے والے بہت ملیں گے۔ امام احمد ابن حنبل کہا کرتے تھے، ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ، خبردار کسی مسئلے میں ایسی بات مت کرو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کہی۔ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا تھا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، نئی باتوں کے چکر میں نہ پڑو، دین پرانا ہے اور یہ دین وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی پر مکمل کیا تھا، اور جس دین کو مکمل کرنے کا اعلان اللہ نے 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اسلام اللہ کا مکمل دین ہے، اس دین میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس دین میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، لہٰذا دین کے اندر کوئی نیا کام نکالنے سے بچو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی چوتھی ذمہ داری، آج ہمارے بہت سارے نوجوان پیسہ کمانے کے چکر میں اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ ڈریم 11 کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ سموہ اسکیم کے ذریعے گھر کی عورتوں کو بیاج کے اوپر قرضہ دلانا، یہ جوا کے ذریعے پیسہ کمانا، یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، اس جوا کے ذریعے، اس آن لائن ایپ کے ذریعے، ان حرام طریقوں کے ذریعے 2-4 لاکھ روپے آپ کے گھر میں آ بھی گئے، واللہ وہ جس طریقے سے آئے ہیں اسی طریقے سے ناجائز راستے پہ خرچ بھی ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود اور بیاج کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقہ اور خیرات میں برکت دیتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، حلال طریقے سے روزی روٹی کمانے کے بہت راستے ہیں، اور جو انسان حرام طریقے سے کروڑوں کماتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک نوجوان اگر حلال طریقے سے معمولی روزی روٹی کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے، اللہ کی قسم اس حرام خور کروڑ پتی سے وہ غریب مزدور بہتر ہے، وہ پسینہ بہانے والا بہتر ہے۔ کیا نبیوں نے پسینہ نہیں بہایا؟ کیا داؤد علیہ السلام نے لوہے کا کام نہیں کیا؟ کیا ہمارے نبی نے بکریاں نہیں چرائیں؟ نبیوں نے کام کیا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کماتا ہے۔ اس لیے حلال طریقے سے روزی روٹی کماؤ۔ ہمارے بہت سارے جھارکھنڈ کے بھائی بنارس میں رکشہ چلاتے ہیں۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا، نیچے آنگن سے آواز آئی، مولانا صاحب مولانا صاحب۔ میری چھوٹی بچی نے جھانکا، کون ہے؟ کہا کہ مولانا صاحب کو نیچے بھیجو۔ میں گیا نیچے کہ صاحب کون ہے؟ کہا مولانا صاحب میں پاکڑ کا رہنے والا ہوں اور بہت مشکل سے آپ کے گھر پہ آیا ہوں، بس آپ سے ملنے آیا تھا۔ میں جھارکھنڈ کا پاکڑ کا رہنے والا ہوں اور آپ کے بنارس میں رکشہ چلاتا ہوں۔ غریب آدمی ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ چلو کم سے کم علماء سے محبت کرتا ہے، عالم سے جڑا ہے۔ تو میرے بھائی، کوئی بھی مزدور ہے، غریب آدمی اگر محنت سے کھا کما رہا ہے، اس کی عزت کرو، اس کی قدر کرو، اور یہ بات یاد رکھو، پیسہ کمانا اسلام میں غلط نہیں ہے۔ خوب پیسہ کماؤ، کروڑ پتی بن جاؤ،
مگر حلال طریقے سے بنو. یہ جو راتوں رات امیر بنانے کے طریقے چل رہے ہیں، یہ جو کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، صاحب 1 اوور میں کتنا رن بنے گا بتا دو، لاکھ روپے مل جائیں گے، تو بڑی آسانی سے لاکھ روپے مل بھی جائیں گے، بڑی آسانی سے 10 لاکھ روپے چلے بھی جائیں گے. کتنے کیس دیکھے میں نے کہ ان آن لائن ایپس کے چکر میں ماں کے گہنے تک بچوں نے بیچ ڈالے، اپنے گھر تک کو گروی رکھ ڈالا، یہاں تک کہ اپنے گھر کی عزتوں تک کا سودا کر دیا. اس لیے حرام طریقے سے پیسے نہ کماؤ میرے بھائیوں.